بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری یعنی الجامع الصحیح ہے۔ یہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تو کون سے ایسے عمل کیے ہیں اور کون سا طریقہ کار اختیار کیا، اس کے لیے کون سا اہتمام فرمایا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کر دیا۔ صرف صحیح احادیث پر مشتمل ذخیرہ اکٹھا کر دینا ہی کافی نہ تھا، حالانکہ بہت بڑا کام ہے یہ، لیکن اس کے پیچھے کچھ تو ایسا تھا کہ اتنی مقبولیت ملی ہے۔ بڑے اہتمام ہوتے ہیں، محدثین کرام جب کتابیں لکھتے ہیں تو بڑے بڑے اہتمامات کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو صحیح احادیث کا اہتمام کیا، یہ بہت بڑا اہتمام ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیسے اس کو روحانیت کے ساتھ سپورٹ کیا کہ جس کی وجہ سے بارگاہ الہی و بارگاہ رسالت میں یہ کتاب مقبول ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا عمل کیے اس کے ساتھ جب یہ کتاب لکھ رہے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتاب حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر ایک حدیث بھی اگر رکھی ہے تو اس سے پہلے میں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے ساتھ پھر میں نے 2 رکعات نماز ادا کی۔ اب یہ دیکھیں، مکمل طور پر پاکیزگی کا اہتمام کرنا، پھر اس کے بعد ایک حدیث رکھنے سے پہلے 2 رکعات ادا کرنا، تو یہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوافل ادا کیے، رکعات ادا کی، تاکہ اس کتاب میں روحانیت شامل ہو جائے، قبولیت شامل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا کام کرتا ہے دین متین کے لیے، تو اگر اس میں روحانی سپورٹ کو شامل کر لیا جائے تو یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف 2 رکعات پر اکتفا کیا اور خوب طہارت حاصل کرنے پر اکتفا کیا، بلکہ آپ نے استخارہ بھی کیا اور اس کی صحت کے یقین ہونے تک انتظار بھی کیا۔ یہ کتنا بڑا کام اور کتنی بڑی کاوش ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عظیم اہتمام کے لیے کیا فرماتے ہیں ما ادخلت فی حدیثا الا بعد ما استخرت اللہ تبارک و تعالی وصلیت رکعتا وتیقنت صحتہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر ایک حدیث بھی رکھی ہے تو کب رکھی ہے؟ جب میں نے استخارہ کر لیا ہے، 2 رکعات نماز ادا کر لی ہے، وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ، اور مجھے اس کی صحت کا یقین ہو گیا ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے اس کتاب کے اندر کوئی بھی حدیث شامل کی ہے۔ دیکھیں، استخارہ بھی کیا، رکعات بھی ادا کی، اور اس کے بعد جب یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کو اس کے اندر شامل کر لیا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام ہے۔ آپ کی کوشش ہے کہ آپ نے ہر چیز سے پہلے استخارہ کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرضی پیش کی، پھر اس کے بعد اس حدیث کو رکھا جب صحت پر یقین ہو گیا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو تغلیق میں اور مقدمہ فتح الباری میں ذکر کیا، اور اس سے پہلے جو قول تھا اس کو امام ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز کہ آپ نے کتنا عرصہ لگایا، جو 2 رکعات بھی ادا کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، تو آخر کوئی عرصہ تو لگا ہوگا اس کے لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے 16 سال لگائے۔ 16 سال میں یہ صحیح بخاری لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پورے اہتمام کے اندر آپ نے اس 16 سال میں جو اہتمامات فرمائے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے اس عمل کے متعلق یہ فرماتے ہیں، صنفت کتابی الصحیح ل16 سنہ، میں نے 16 سال کے اندر اپنی یہ کتاب الصحیح لکھی ہے، 16 سال کے اندر لکھی ہے۔ خرجتہ من 600,000 حدیث، میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے یہ احادیث اس کتاب کے اندر رکھی۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر آپ 16 سال کو دیکھیں اور 6 لاکھ احادیث کو دیکھیں، اگرچہ وہ 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح والی بھی روایت موجود ہے، تو 6 لاکھ میں سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔
کتنا بڑا اہتمام ہے، اتنی اس میں سے جو اعلیٰ پائے اعلیٰ درجے کی احادیث تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اکٹھا کر لیا تھا اس کتاب کے اندر، اور پھر فرمایا وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنِ اللَّهِ تبارک و تعالی، میرے اور اللہ کے درمیان جو بھی تھا اس کے لیے میں نے اس کو حجت بنا دیا ہے، میں نے اس کو امت کے لیے حجت بنا دیا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کاوش اور اس کا عظیم الشان اہتمام ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب یہ کتاب لکھی اور 2 رکعات ادا کرتے تھے تو اس وقت آپ مسجد حرام شریف میں تھے، بیت اللہ شریف میں تھے، کعبۃ اللہ شریف کے پاس تھے، اور عظیم الشان دنیا کی عظیم الشان جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے ان احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا، میں نے اس کتاب کے اندر حدیث رکھی ہے، تو اس وقت آپ مسجد حرام شریف میں ہوتے تھے، اور ان احادیث کو جب آپ نے اکٹھا کیا، پھر ابواب بندی کی، تو ابواب بندی کے لیے آپ نے کس جگہ کا انتخاب کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں، حول محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تراجم بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تراجم ابواب قائم کیے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر مبارک کے درمیان بیٹھ کر تراجم ابواب قائم کیے ہیں۔ وَيُصَلِّي لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكَعَتَيْنِ، اور ہر ترجمۃ الباب جب آپ قائم کرتے تھے تو اس کے لیے 2 رکعات ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جگہ کا انتخاب بھی کمال کا ہے۔ مسجد حرام شریف اور مسجد نبوی شریف، یعنی اس حدیث کے لیے حرمین شریفین کی بہترین جگہ اور پوری کائنات کی سب سے بہترین جگہ کا انتخاب کیا، اور وہاں پر بیٹھ کر احادیث کو جمع کیا اور تراجم ابواب قائم کیے، اور غسل کرتے رہے، رکعات ادا کرتے رہے، استخارہ کرتے رہے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں رجوع کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ صحیح البخاری لکھی، اور 16 سال کے اندر 6 لاکھ حدیث میں سے انتخاب کر کے کیا۔ یہ کتنا بڑا اہتمام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سو نے کوشش کی ہے اس کتاب صحیح کو کا مرتبہ کم کرنے کی، لیکن وہ کیسے کم کر سکتے تھے؟ اس کی تو سپورٹ ہی ایسی تھی، اس کا تو اہتمام ہی ایسا تھا، اور قیامت تک لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، یاد رکھیے گا اس کتاب کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور پھر اس پر اجماع کر لیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اور ایسی شخصیت جو اتنی روحانی اہتمامات کرے ان کا مقام و مرتبہ بھی تو بارگاہ الہی و بارگاہ رسالت میں بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کی اس عظیم کاوش کو رہتی دنیا تک اسی طرح ہی رکھے، جو کہ رہے گی بھی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت خدمت حدیث شریف کی ہم سب کو توفیقات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔